بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے نبی کی بابرکت حدیث ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس کو دھیان سے سنیں کیونکہ اس بیماری میں بہت سے لوگ مبتلا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں متوجہ کیا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس بیماری میں عزازیل یعنی شیطان مبتلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، تکبر کیا اس نے اور انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ تو یہ حدیث اسی کے بارے میں ہے کہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے کہ جس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان اپنے سٹیٹس پر اور اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، اپنے مال و دولت پر تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور غریبوں کو نیچا سمجھتا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے، عبرت والی حدیث ہے، اس لیے دھیان سے سنیے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ ترجمہ: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر، غرور ہوگا۔ ذرہ بولتے ہیں ریت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو دکھنے میں نظر بھی نہیں آتا، اتنا بھی تکبر اگر دل میں ہوگا تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر سے بچنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وارننگ ہے۔ اس لیے دھیان سے سنیے کہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے، انسان کو اندر سے بڑا بنا دیتی ہے اور لوگوں کو انسان نیچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ اپنی دنیا کو تو اچھی بنا لیتا ہے، دنیا میں عیش و عشرت میں زندگی گزار دیتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میرا سٹیٹس بڑا ہے، لیکن آخرت اپنی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو دھیان سے سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے حفاظت فرمائے۔ آج کے دور میں انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں پر فخر کرتا ہے، کبھی اپنی دولت پر، کبھی اپنی صورت پر، کبھی اپنی طاقت پر، کبھی اپنی نالج پر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں انسان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں جو اس کی آخرت برباد کر سکتی ہے؟ اس بیماری کا نام ہے تکبر، غرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بہت سخت اور ہلا دینے والی بات فرمائی ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ سوچئے، صرف ایک ذرہ، ایک چھوٹا سا اماؤنٹ، اور اس کی وجہ سے جنت دور ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں وارن کرتی ہے کہ تکبر کوئی چھوٹی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بلکہ تکبر کا اصل مطلب ہے حق کو ریجیکٹ کرنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا۔ اگر کوئی انسان سچ سن کر بھی اس ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یہ بھی تکبر ہے۔ اگر کوئی انسان دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کی نشانیاں آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو تکبر کی کئی نشانیاں ملتی ہیں۔ اپنی تعریف سننا پسند کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، اپنی غلطی ایکسیپٹ نہ کرنا، غریب لوگوں کو اگنور کرنا،
दूसरों को नीचा दिखाना, अगर इनमें से कोई आदत हम में है तो हमें खुद को चेक करना चाहिए। तकब्बुर सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं करता बल्कि आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर इंसान को जन्नत से दूर कर देता है। तकब्बुर दिल को सख्त बना देता है और सबसे बड़ी बात, तकब्बुर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इब्लीस का एग्जाम्पल, सबसे पहला तकब्बुर किसने किया था? इब्लीस ने। जब अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उसने कहा मैं उससे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर था और इसी वजह से वो हमेशा के लिए जलील हो गया। तकब्बुर से बचने का तरीका, अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पर अमल करना होगा। अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना, नमाज में खुशू लाना, दूसरों के साथ नरमी से पेश आना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना, हमेशा याद रखना कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। सोचिए, अगर अल्लाह आज हमसे सब कुछ ले ले, पैसा, हेल्थ, स्टेटस, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। फिर हम किस बात पर गुरूर करते हैं? आज से एक नियत करें, हम कभी किसी को नीचा नहीं समझेंगे, हम सच को एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने दिल को साफ रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं तो अपने दिल से तकब्बुर को निकाल दीजिए, क्योंकि जन्नत उन लोगों के लिए है जिनके दिल साफ हैं,